ویلکم بیک. میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت میں مہمانوں سے ملی نہیں تھی، اور مہمانوں سے ملنے کے بعد میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں، پھر آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ اکثر بحث چھڑی رہتی ہے کہ پاکستان میں ہم جو کریکولم استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح اپنے پروفیشنلز پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں بڑی ساری اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے گلچز ہیں، یا کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ریڈنڈنٹ ایک سسٹم ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں آئی ہے. بہت سے ڈیجیٹائزیشن کے بعد بڑا ایزی ہو گیا ہے، بہت سے فورمز آپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں، دنیا بھر کی پڑھائی یا دنیا بھر کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، یا اسٹوڈنٹس کے قریب آ گئے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسیسیبل ہو گئے. ایسا ہی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے النافع کے نام سے، ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے. یہ وہ ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے جس کے بارے میں یوزلی آپ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایکسپرٹیز بھی آنی چاہیے، آپ کے پاس ایک ہنر بھی ہونا چاہیے. ہنر صرف وہی نہیں جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہے، ہنر سائنس میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کو جاب کے یا ارننگ کے نزدیک لے کے جاتی ہیں، وہ کورسز، وہ فنومنا، وہ پروگرامز یا وہ ڈگری. اس کے حوالے سے ہم اوور آل بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں موجود جو طالب علم ہیں ان کے لیے میرے خیال میں ایک اور ونڈو ہے جو اوپن ہونے جا رہی ہے، جو آج کے اس سیگمنٹ سے آپ کو پتہ چلے گا. انٹرسٹڈ لوگ ان کو کوآرڈینیٹ بھی کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے محمد فیصل صاحب موجود ہیں جو کہ لیڈ ٹرینر اینڈ فاؤنڈر ہیں النافع کے. اور السلام علیکم. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جی سید وجاہت علی جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں آف دا سیم النافع ایجوکیشنل فورم. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. فیصل صاحب، آپ اپنے اس ایجوکیشنل فورم کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ کیا فورم ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں آپریٹ کر رہا ہے. یو کے یو ایس اے کے حوالے سے آپ کی اپنی بھی تعلیم بیرون ممالک کی ہے، اور بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز سے آپ کا تعلق رہا ہے، اسٹینفورڈ سے آپ کا تعلق رہا، MIT سے آپ کا تعلق رہا. کیا بتانا چاہیں گے اپنے اس فورم کے بارے میں؟ 2008 میں جب میں اسٹینفورڈ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک ناسا کے ایک ٹرینر ملے تھے جو کہ ہمیں ایڈوانس پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے. مسلمان تھے وہ، میں ایک داڑھی ٹوپی والا میں ہی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. صحیح. اور ایک وہ مسلمان تھے، باقی سارے نان مسلمس تھے. وہاں پر انہوں نے بڑی زبردست باتیں بتائیں کہ سائنٹسٹ جو ناسا کے ہیں وہ کسی سے کولیبریٹ کرتے ہیں اور کیا انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. اس ٹائم پہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ جس میں ایجوکیشن ہر کسی کے لیے ایکسیسیبل ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، دنیا میں کہیں پر بھی ہو. 2014 میں پھر میں نے اس کی پلاننگ کرنا شروع کی. 2014 میں کمپنی کو رجسٹرڈ کیا، 2018 کی جون میں اس کو اسٹارٹ کیا. ناؤ since 2018 June till now 2022 almost we are in June, right now we are in June. So کافی ٹائم ہو گیا ہم کو اسٹیبلش کر چکے ہم لوگ. اور اب دنیا میں جو 8 بلین کی پاپولیشن رفلی جو ہے جی، اس میں جو 5 بلین لوگ جو زبانیں بات کرتے ہیں، جس میں بولتے ہیں، جیسے اردو، ہندی، اسپینش، پورچوگیز، چائنیز، مینڈرن جو ہے، فرینچ، انگلش اینڈ ملٹیپل ادر لینگویجز، انڈونیشین، ٹرکش، سو آن اینڈ سو فورتھ. ان تمام میں ہم جاب ڈسکرپشن پڑھاتے ہیں. آور فوکس از این ایمفیسس از آن ٹیچنگ دا جاب ڈسکرپشن. ٹھیک ہے. کہ اور انہی کے سارے سسٹمز بنا کے تھوڑا سا آسان کیجیے لوگوں کے لیے کہ کیا جاب ڈسکرپشن. یعنی ہمارے یہاں دیکھیں ایک بچہ ہے، وہ میٹرک کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، اس کے بعد کسی ڈگری پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرتا ہے. آپ کا جو یہ پروگرام ہے یہ کس عمر کے لیے ہے، کس بچے کے لیے ہے، کب کے لیے ہے، اس کو کرنے کے بعد کتنے عرصے کا پروگرام ہے، کرنے کے بعد کیا ایونیوز ہوں گے، تھوڑا سا لوگوں کی زیادہ سمجھ میں آئے اس حوالے سے. اسکولس پاکستان میں، اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز پاکستان کیا ان جنرل، اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں گے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان سب میں دے آر فیلنگ ایٹ اے ویری فینومینل لیول. دیٹس دا ریالٹی. آئی مین فرام ٹاپ اسکولز ان پاکستان، جو پاکستان میں ٹاپ اسکولز ہیں، وہاں سے لے کے ٹاپ یونیورسٹیز جو GI کے جیسے ہے غلام اسحاق خان یونیورسٹی، لمس، یہ تمام اسکولس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو تیار کریں کالجز کے لیے اور پروفیشنل لائف کے لیے. کالج کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو یونیورسٹی کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو جاب مارکیٹ کے لیے، انٹرپرینورشپ کے لیے تیار کریں. صحیح. اور اگر جابز یا انٹرپرینورشپ یہاں پر ہے تو یونیورسٹیز بچوں کو یہاں کھڑا کرتی ہیں. اس گیپ میں اس کو فل کرنے کے لیے بچوں کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ دے اسٹرگل، مطلب کہ ان کی جو اسٹرگل ہے بہت بڑی
صحیح. ٹمبل اپ ہوتے رہتے ہیں, جیسے ڈیزرٹ میں ٹمبل ویڈ ہوتی ہے نا جو گھومتی رہتی ہے, اس طرح ہمارے پاکستان میں جو نوجوان ہیں نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ نو کہ کیا کرنا ہے. اس کی پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں جو پڑھا رہے ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں ان کا خود انڈسٹری ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ انڈسٹری ایکسپیرینس دے ہی نہیں سکتے کہ بھائی کام کیسے. تو ہم آپ کیا کر رہے ہیں, النافع میں کیا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کہ یہاں جو ایشوز آبویسلی ہیں, میں کیونکہ یہ چاہتی ہوں کہ کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے حوالے سے دے دیں. دیکھیں ہم نے میں 22 سال سے انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں, ایز اے CISO ایز اے CIO رہ چکا ہوں نارتھ امریکہ میں. میں نے پاکستان میں کوئی کام نہیں کیا, لیکن جتنی جو جابس آٹومیشن جو کھا رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے پورے $1 ملین لگائے, ملینز اب لگ گئے. ہم نے اس کو پورا ایک سسٹم, ایک پورا ایکو سسٹم بنایا کہ بچے کو کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کون سی لیبس کرنی ہے, انٹرویو کی پریپریشن کیسے کرنی ہے, CV کیسے بنانا ہے, جابس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے, ویزا کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے اگر اس کو باہر جانا ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کیسے جانا ہے, اسٹوڈنٹ ویزا سے اپنی ورک پرمٹ میں کیسے ٹرانسفر کرانا ہے. سو وہ پورا ہم نے ایک ایکو سسٹم بنا کر اس میں کر دیا ہے. تو اب اس میں ہمارے جتنے بچے ہیں جو پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ یہاں سے یہاں پر رہ کر 4 5 6 مہینے میں اچھی یعنی کہ جابس کر رہے ہوتے ہیں, 6 فگر سیلری یعنی 1 لاکھ سے اوپر سیلریز اٹھا رہے ہوتے ہیں. الحمد للہ 4-5 مہینے میں 4-5 مہینے, لیکن آپ کو 4-5 گھنٹے روزانہ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. اچھا, یہ 4-5 مہینے کی جو بات ہوئی ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ میری انڈرسٹینڈنگ میں تو چیزیں آ چکی ہیں لیکن لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں ابھی بھی نہیں آئی ہوں گی. اسی سوال کو میں دوبارہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک لگا بندہ سسٹم ہے, ابھی آپ نے بھی بتایا, اس سسٹم میں کہاں آپ لوگوں کی اسپیس بن رہی ہے, کب بچہ النافع جا سکتا ہے؟ اور جیسے 4-5 مہینے کی بات کی تو شاید بہت سارے میٹرک کے یا انٹرمیڈیٹ کے ماں باپ یہ سمجھیں بچوں کے کہ جی ہمارا بچہ 4-5 مہینے یہاں پڑھ لے گا اور اس کے بعد اس کی ₹1,00,000 سیلری ہو جائے گی. تو تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن درکار ہے پلیز. بہتر. جیسے کہ فیصل صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جس کے بارے میں ابھی انفارم ہم کر رہے تھے, یہ بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جن کی ڈگری مکمل ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی یونیورسٹی لائف جو ہے نا وہ کم و بیش گزار لی ہے اور اب وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ڈگری ان کی انجینئرنگ کی مکمل ہو چکی ہے, انجینئرنگ کہہ لیں, کسی بھی اور مطلب فیلڈ میں کہہ لیں, مینجمنٹ میں کہہ لیں, کیونکہ اس ٹائم پہ پرابلم یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں جابس اویلیبل ہیں, آپ چاہے مینجمنٹ سائڈ پر ہوں, آپ چاہے فوڈ انڈسٹری میں ہوں, آپ چاہے انجینئرنگ سائڈ پہ ہوں, میکینیکل سائڈ پہ ہوں, آٹومیشن جو ہے از ایوری ویئر. اور آٹومیشن میں اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے یا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان ٹولس کو یوز کرنا ہے تو یو آر فیلنگ بیڈلی. تو یہ بات ہو رہی تھی کن کی کہ جو انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انٹر دیئر. کیوں؟ کیونکہ وہ گیپ موجود ہے, تو اس گیپ کو فل کرنے یہ انڈسٹری پاکستان کی انڈسٹری ہے یا انٹرنیشنل انڈسٹری ہے؟ آل اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, پوری دنیا گلوبل ولیج ہے. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پاکستان میں رہ کے UK, US, UAE, آسٹریلیا, ان تمام کمپنیز کے لیے یہاں سے بیٹھ کے جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہماری پہلے خواتین کی تعداد زیادہ ہے اس میں. جی الحمدللہ. تو یہ ایک بات ہو گئی. اب آپ نے جیسے کہا کہ جی میٹرک اور انٹر کے بچے ہیں, تو میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس بات کی ریلائزیشن ابھی سے اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ آئندہ آنے والے وقت میں انہوں نے ان اسکلس کو پہلے پرو ایکٹیولی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس پرو ایکٹیولی اڈاپٹ کرنے کے لیے انہیں اپنی جو نارمل کورس آف اسٹڈیز ہے اس نارمل کورس آف اسٹڈیز میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے, اور اکثر ہم آپ میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہم ٹائم کل کرتے ہیں نا باہر, مطلب بیٹھ گئے اور بات کر رہے ہیں اور چیزیں, تو بس اس ٹائم کے اندر تھوڑا سا جب آپ کو ایڈجسٹمنٹ لے کر آنی ہے اور وہ 1 to 2 آورس کے اندر, یعنی او لیولز میٹرک یا انٹر کا بچہ جو آج آپ کو سن رہا ہے یا اس کے والدین دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے کس کورس میں اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو ہے وہ چوائسیز ہیں. اگر وہ اپنی نارمل کورس آف اسٹڈیز فالو کر رہے ہیں کسی اسکول کالج کے ساتھ, اس کو کرتے رہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے پاس ایسے لوگوں کی جو کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وینچرز نہیں ہیں, ان کے پاس وینیوز نہیں ہیں. تو ان کے لیے او لیولس کی اسٹڈی ہمارے پاس مکمل طور پہ موجود ہے. وہ گھر میں بیٹھ کے پرائیویٹلی او لیولس کا ایگزام دے سکتے ہیں بہت ہی افورڈیبل پرائز میں. اگر ہم کمپیئر کریں کسی بھی ایک اچھے ریپوٹیڈ اسکول کو کہ جو کہ 25,000 منیمم میں بتا رہا ہوں کہ جس کی فیس ہے, تو ہماری فیس جو ہے وہ صرف 5,000 روپیز ہے, اور اس میں تمام سبجیکٹس کی پریپریشن آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آن لائن لیکچرز ہوتے ہیں آپ کے پاس, ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں, ریکارڈڈ لیکچرز پلس لائیو سیشنز. اچھا, مطلب یہ ہائبرڈ سسٹم ہے یہ کہ آپ کے پاس جو کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ ہم نے ریڈیلی اویلیبل کر دیا کہ آپ اس کو آبزرو کریں اپنی کیپیبلٹی اور اپنی ٹائمنگ کے حساب سے, اور آپ کو جو پرابلمس اس میں فیس کرنی پڑ رہی ہیں یا آپ کو کچھ سوالات ہیں تو آپ اپنے ٹیچر سے براہ راست
ویکلی یا فورٹ نائٹلی یا جو بھی فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے ان کی میوچولی اس میں کر سکتے ہیں. اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گا. اس میں ہم نے ایک نیا سسٹم ایڈ کیا ہے جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. اس کا نام ہے برلیم اسیسمنٹ سسٹم. وہی ہے جو کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی استعمال کرتی ہے. کیونکہ اب میں خود اپنا پی ایچ ڈی بھی ایل سی سے کر رہا ہوں, تو یہ جو سسٹم ہے, ان سسٹم کے اندر جب بچہ اسیسمنٹ کرتا ہے تو جو مارکس ہم دیتے ہیں وہی مارکس کیمبرج یونیورسٹی, جب آپ جاتے ہیں نا کیمبرج بورڈ, تو اگر ہم نے اس کو A+ دیا ہے, ہی ول اسکور A+. ہمارے جو ٹرینرز ہیں سارے, کیونکہ وہ کیمبرج کی نا اس میں اسکولنگ سسٹم میں پہلے ہی باہر پڑھا چکے ہیں, پاکستان میں پڑھا چکے ہیں مختلف جگہوں پہ, مڈل ایسٹ میں سب جگہ, اور اگر ہم نے اس کو C دیا ہے, ہی ول گیٹ C. سو وہ جو رینکنگ ہے اور جو اس کی اسیسمنٹ ہے اور جو پوری موڈیولر اپلیکیشن ہے وہ, لیکن یہ تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور سم ٹائمز شاید پینس ٹیکنگ بھی ہو جاتا ہو, کیونکہ کیمبرج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والا بچہ کیمبرج کا جو کریکولم فالو کرتا ہے وہ انڈیا میں رہنے والے سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے, یا دوسرے ممالک میں رہنے والوں سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. سو اور ان کا پیپر پیٹرن بھی مختلف ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنے میں کوڈز دیکھتی ہوں کیمبرج کے اور جتنے ان کے پیپرز جس طرح کے آتے ہیں, تقریباً 3-4 طرح کے تو آتے ہی ہیں. اینڈ دین کیمبرج میں بھی دین یو ہیو GCE اینڈ دین یو ہیو IGCSE, اور اب تو IB بھی آ گیا ہے اور دوسرے بھی آ رہے ہیں. سو اس میں اتنے سارے یہ جو ڈفرینسیشن ہے, کیا ان سب کی فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل بیچلر پروگرام جو IBB کا آپ نے کہا وہ ڈفرینٹ ہے, وہ US میں زیادہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, پریڈومیننٹلی. GCSE بیفور COVID-19 UK کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ختم کریں گے, اینڈ ایوری ون ہیز ٹو فالو IGCSE, EdExcel اور یہ سب بورڈز جو ہے نا سب, they will merging and they will summarizing it. But because of COVID-19 they kept on pushing that date. So ابھی بھی مختلف بورڈز ہیں, GCSE یہاں چلتا ہے, IGCSE وہاں چل رہا ہے, EdExcel الگ بورڈ ہے اور دوسرے 2-3 اسکاٹ لینڈ کا بورڈ الگ ہے, مختلف. But at the end of the day ان کی جو بکس ہیں they are all similar. پیپر پیٹرنز slightly different ہے, لیکن at the end of the day. اوکے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم آپ؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے O لیول کیا ہوا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اسکرمبل ہو رہی ہے. اگر تھوڑی سی آواز کو کلیئر بھی کر دیا جائے اور تھوڑا سا والیوم بڑھا دیا جائے. دوبارہ سے آپ بتائیے عرفان صاحب, آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہوا ہے؟ جی میرا نام عرفان مسیح ہے, میں گلبرگ FT کالج سے ہوتا ہوں. تو میرے بیٹے نے O لیول کیا ہوا ہے. A لیول کیا ہے جی, O لیول کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بڑا بیٹا ہے اس نے SSC کی ہے. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں جو آپ نے اچھا یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو ہم آپ سے مدد لینا چاہ رہے تھے کہ O لیول کے بعد یہ جو بھائی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے یہ بزنس میں کیسے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو. میں بتا دیتا ہوں, اگر O لیولز آپ کے بیٹے نے کیا ہے, وٹ ایور سبجیکٹس اس نے سائنس یا بزنس کے لیے ہیں, اگر پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پاکستان میں پڑھانا ہے یا پاکستان سے باہر پڑھانا ہے. اگر پاکستان سے باہر پڑھانا ہے تو 5 سبجیکٹس O لیولز کے کافی ہیں آپ کے پاس, جی ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان میں پڑھانا ہے تو اس کی ایکویلنسی کے لیے آپ کو اسلامیات, اردو اور سوشل اسٹڈیز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہاں پڑھانا ہے تو ڈفرینٹ ہے. ناؤ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں اس میں سائبر ڈیفینس, آفینسو سیکیورٹی, ڈیجیٹل فورینسکس, AI, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیو آپس, بلاک چین, augmented reality, virtual reality, there's a lot of things. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جس کے اندر ہر سال 100 ملین جابس کریٹ ہو رہی ہیں اور 87 ملین جابس وائپ آؤٹ ہو رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہی ہے. بیکاز آف آٹومیشن, آڈیٹرز, اکاؤنٹنٹس, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ٹھیک ہے نا, مینجمنٹ اسپیشلسٹ, جو ٹیلرز ہو گئے, مختلف جو جابس ایسی ہیں نا وہ آٹومیشن اس کو وائپ آؤٹ کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ جابس ہیں جو گلوبلی آپ کے بچے پڑھ کر گھر سے اب کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, وہ آپ ہم سے کال کر کے اپنے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی مقصد کیا ہے, کہاں جانا ہے, بچے کو یہیں رہنا ہے, پاکستان سے باہر جانا ہے, کیا کرنا ہے. بیکاز ہمارا کالج باہر بھی 2023 کے فیبرری میں کھل رہا ہے, رائٹ, UK کے اندر, سینٹرل لنڈن میں. سو دیٹ از اندر آپشن کہ آپ وہاں بھی بھیج سکتے ہیں اپنے بچے کو.
اے لیولس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو, وہ وہاں پر فاؤنڈیشنل پروگرام کرے گا, لیکن 3 سال کا بیچلرس 4 سال کا بیچلرس بن جائے گا. اس کو دوبارہ بتائیے گا, ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد آپ اسے تھوڑا سا ریپیٹ بھی کیجیے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں لوگ اور یا آٹومیشن میں آج کل بڑے انٹرسٹڈ ہیں. ہم نے تو یہ ساری باتیں, کیونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں. سو یہ جو ڈرائیور لیس کارز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی سنتے رہے کہ جی ڈرائیورز کے بغیر کارز آ جائیں گی, اور پھر جو ڈرائیورز ہوں گے وہ کیا کریں گے. تو وقت چینج ہوتا جاتا ہے, جتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی جاتی ہے اگر آپ اپڈیٹڈ رہتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کو بھی ایکسپلین کیجیے گا رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ہم کچھ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو پچھلے سوالات میں نے آپ سے کیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی وہ بھی آپ بتائیے گا, اور ساتھ میں اگر آپ یہ بتا سکیں کہ دنیا بھر میں جتنے جابس کریٹ ہو رہی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اس کے لیے ہمارے یوتھ کو کیا کرنا چاہیے یا کس جانب توجہ دینی چاہیے. اگر آپ پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتی ہیں تو پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے پروگرام شروع کیے, کامیاب نوجوان, خوبصورت نوجوان, سیدھے نوجوان, مختلف. دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ PICIC جو پاکستان کا یہ شروع ہوا تھا, دا ریزن دیٹ دے آل فیلڈ از بیکاز اس میں ایکیڈیمک انفلوئنس بہت زیادہ تھا. دنیا میں AI جو ہے, جتنی سلوشنز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جتنی بھی ہیں, they are designed to be consumed as a service, right? جیسے میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ گلاس ہے, ٹھیک ہے نا, اس گلاس کا کام کیا ہے, آپ پانی ڈالتے ہیں پی لیتے ہیں, آپ شربت ڈالتے ہیں پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں دودھ ڈال کے پی سکتے ہیں, so on and so forth. It's just a product, right? So you utilize it for meeting your different needs. Businesses جو ہیں دنیا میں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہیں اپنے کسٹمرس کے قریب پہنچنے میں, ان کے ڈیٹا کو انالائز کرنے میں, سب چیزیں کرنے میں. They are not interested in developing AI. AI is already there. GPT-3 ہے, Amazon نے اپنا بنایا ہوا ہے, AWS نے ہے, مطلب کہ AWS کا ہے, GCP کا ہے, گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم ہے, IBM ہے, Azure ہے, مائکروسافٹ کا, یہ میجر پرووائڈرز ہیں, ڈیجیٹل اوشن ہے, Oracle ہے, سب نے اپنا بنایا ہوا ہے. They are selling it as a solution. So آپ کو کوئی AI میں R&D اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنے ٹرینڈ ماڈلز ہیں کہ آپ اس کو کوئی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, محمد اسامہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں ایک آبجیکٹ ڈیٹیکشن کا ماڈل ٹرین کرنا چاہتا ہوں تو اس میں ہمارے لیے جو بیسٹ اپروچ ہے وہ کون سی رہے گی؟ آبجیکٹ بات آپ کو ان کی سمجھ آ گئی؟ جی جی, آن ایئر بتاتے ہیں, آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی دیکھیں اگین پاکستان میں ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اوپن سورس ٹولز وغیرہ یوٹیلائز کرنے کے, ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کو AWS کے پاس آبجیکٹ ڈیٹیکشن کی پوری سروسز موجود ہیں, GCP اس کی سروسز موجود ہیں, IBM کے پاس سرچ ڈیٹیکشن آبجیکٹ ڈیٹیکشن کی پوری سروسز موجود ہیں جو واٹسن کی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح مائکروسافٹ ایزور کی بھی ہیں. یہاں پاکستان میں یہ جتنی یونیورسٹیز کے جو بچے ہوتے ہیں, جو یہ غالباً ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے, یہ FYP ہے شاید, کیونکہ میں کافی اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتا ہوں, اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایڈوانسمنٹ ٹریکس کے جو UK میں مختلف جگہوں پہ, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو جو تم یوٹیلائز کر رہے ہو نا, کمرشل ٹیکنالوجی یوٹیلائز کرو جو کلاؤڈ پہ ہیں. اگر تم نے وہ صحیح طرح یوٹیلائز کی تو آرگنائزیشنز جو تم بنا رہے ہو نا, آرگنائزیشنز یہی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہیں. تو اگر تمہیں آبجیکٹ ڈیٹیکشن پہ کرنا ہے, تمہارے پاس مختلف پکچرز ہیں یا کوئی ڈیزیزڈ کا ڈائگنوسس ہے یا وٹ ایور دا کیسز جس میں تم پیٹرنس ریکگنیشن دیکھ رہے ہو یا کچھ بھی ڈھونڈ رہے ہو, تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ آپ کے پاس سولوشن ہے وہ IBM واٹسن ہے. تم اس کو یوٹیلائز کرو. اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پوری لیب بنا کر ہر چیز بنا کے کوڈ اس کا بنا کے دے دیتے ہیں, اور ان کو اتنا ایکسیس دے دیتے ہیں کہ وہ اگر ان کو کوئی چیز بنانی ہے تو وہ بنا سکیں. It's very expensive for us, but we have created an orchestration model کہ جس کے ذریعے وہ ہماری کلاؤڈ کے ذریعے, ہمارے اس کے ذریعے ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ابھی تک کتنی اسٹرینتھ ہے اسٹوڈنٹس کی آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو انرولمنٹ ہے وہ جو کورسز کے اندر جو انرولمنٹ ہے وہ 300,000 سے ہے, اور جو ہمارے پاس پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس ہیں
اوور 10,000 ہیں جو تمام کورسز میں مختلف more than تو جابس میں 10,000 کیا چینجز آئے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ کس طرح کی جابس اب ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ اس کے بارے میں بتا سکیں کہ ارسپیکٹیولی کہ کہاں سے آپ ایکسپرٹیز اپنی حاصل کرتے ہیں، لیکن جاب ریکوائرمنٹ کتنی چینج ہو گئی ہیں اور کیا ہیں؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنی پاسٹ اپنے ایکسپیرینس کی. جب میں یو اے میں تھا AC نیلسن کے ساتھ، تو ہمارا جو آفس تھا وہ پورے 64 کنٹریز کو مینیج کرتا تھا. وہ پورے ایمرجنگ ٹیکنالوجی، پورے ایمرجنگ مارکیٹ کا ہب تھا. وہ ہم نے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ایک سروس کو یوٹیلائز کر کے ایک سولوشن، ایک پروڈکٹ ہمیں ڈیولپ کیا کہ جو ہمارے مختلف ڈیٹا کلیکٹ ہوتے تھے ان ڈیٹا کو اینالائز کرتا تھا، اینالائز کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس تقریباً کوئی 350-400 کی اسٹرینتھ موجود تھی. تو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ وہ 350-400 لوگوں کی جاب کو اس ایک سروس نے ریپلیس کر دیا تھا. اور وہ سروس کیا تھی؟ RPA روبوٹک پروسیس آٹومیشن کا ایک سروس ہے، انٹرنیشنلی UiPath ایک سافٹ ویئر ہے. اس کے ذریعے سے آرکسٹریشن کر کے ہم نے صرف اور صرف مختلف چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا تھا، جیسے کہ فیصل صاحب ابھی بتا رہے تھے. تو جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو اور پروفیشنلس کو بھی، وہ یہ کہ آپ جو پروسیسز پہلے سے ریپیٹیولی کرتے آ رہے تھے، اب آپ کو ان کو ریپیٹیولی دوبارہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم اپنے مینجمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایک ہی کام مسلسل ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو آپ کو 18 سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کو 1 سال کا ایکسپیرینس ایک ہی ہے، آپ صرف اس کام کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو اب اڈیپٹیو ہونا پڑے گا، اب آپ کو انوویٹیو ہونا پڑے گا کہ جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان ٹیکنالوجیز کو آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے ابھی فیصل صاحب نے بتایا نا آپ کو کہ اب آپ کو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے ویل کو انوینٹ کریں، اب آپ نے اس کے اوپر ٹاپ آف دیٹ آپ نے اوپر اپنے آپ کو لے کے جانا. اچھا، ایک مجھے IT انڈسٹری میں بہت زیادہ بلکہ اس سے ریلیونٹ بہت سننے کو ملا کہ پائتھون کی بہت یہاں پر ڈیمانڈ ہے لینگویج کی، اور ہمارے پاس کوئی یہ لینگویج سکھانے والا نہیں ہے. اور آتا ہوں پائتھون. جی، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ اور مجھے جو میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ میری آپ سے پہلے ملاقات ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہم نے اسی پہ بھی بات کی تھی. ہو سکتا ہے مجھے یاد. جی دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ہے نا ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام مجھے پیسا کے نام سے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایویلویٹ کرتی ہے کہ دنیا میں لٹریسی ریٹ کیا ہے کنٹری وائز. انگلش کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں، میتھس کتنے لوگ کر سکتے ہیں، سائنس کتنے لوگوں کو آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مختلف ان کے پاس پیرامیٹرز ہیں، وہ ہر کنٹری میں جا کے کرتے ہیں. انہوں نے ایک نیا پیرامیٹر ڈالا اس میں کہ کن لوگوں کو پائتھون پہ اسکرپٹنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پائتھون ایک ایسی لینگویج ہے کہ اگر آپ کو پائتھون نہیں آتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ دنیا میں آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے نا سائنسز کیا ہے، اپلائڈ سائنسز کیا ہے، انجینئرنگ میں میکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، میکاٹرانکس، وٹ ایور، آپ بزنس میں ہیں، فائنینس میں ہیں، آپ آرٹس میں ہیں، آپ کسی بھی انڈسٹری میں دنیا میں ہیں، اس کے اندر 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو پینیٹریٹ کر رہی ہیں. ان میں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، سوری فار دا انٹرپشن. اس کے بعد آپ یہ بتائیے، کیونکہ میں نے ایک فورم پہ یہ بھی سنا کہ جی ہمارے یہاں پائتھون نہیں آتی ہے لوگوں کو، اور اگر وہ آ جائے کسی کو تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے اس کی سیلری یہاں پر پاکستان میں ہو سکتی ہے، اس کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں ینگسٹرز کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آبویسلی ہمارے کورس کا وہ حصہ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے یہ سوال ان سے کیا، جس کو کمپلیٹ کریں گے آفٹر دا کالر. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں مسز عاصم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مجھے سوال پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا NED فرسٹ ایئر میں میکینیکل انجینئرنگ میں ہے، لیکن اس کو AI کا بہت شوق ہے. تو مجھے پوچھنا تھا اس کے لیے کوئی آگے فیوچر ہے اس فیلڈ میں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. جی دیکھیں NED اور یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں، یہ میکینیکل انجینئرس، کل رات کو میرے سامنے ایک انجینئر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ NED اور سب جو انجینئرس نکل رہے ہیں کرتے میکینیکل میں ہیں، کام کرتے ہیں وہ سیکول میں، مائی سیکول میں، یعنی کہ IT کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. دا ریزن از کہ ان کو وہ سارے پروسیسز کا نہیں پتہ جو ان کو فالو کرنے چاہیے، بیکاز اگین جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ریلیونس نہیں ہے، اور جو چیزیں ان کو کرنا ہے. ناؤ اگر آپ کے بچے کو کامیاب ہونا ہے، چاہے وہ AI میں جانا چاہتا ہے، کسی میں جانا چاہتا ہے، 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کو آنی چاہیے. آپ نے کہا نا پائتھون مطلب کہ پڑھنے والے کو 1.5 لاکھ ملتا ہے، وہ پائتھون پڑھنے والے کو نہیں، وہ پائتھون کے آٹومیشنس والے کو ملتا ہے. اوکے. اور وہ ہے ڈیو آپس. ٹھیک ہے. ڈیو آپس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے بچے کو، جو کہ وہ 12 مہینے سے 18 مہینے میں اتنی چیزیں سیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ میٹرک کا بچہ بھی ہے نا، تو اس کو پاکستان میں یہاں پر 0 ایکسپیرینس پہ، آج کل پاکستان میں یہاں پر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال میں، اگر میں ان کانٹیکس میں بات کروں
تو یہاں پر زیرو ایکسپیرینس کے اوپر اگر ان کو صرف کام آتا ہے کلاؤڈ ٹیکنالوجیز کے اوپر تو وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ اٹھاتے ہیں. ہاں مطلب کہ اتنی یہ سیلری تو میں نے بالکل سنا تھا, اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا. I'm saying with confidence alhamdulillah with zero experience. Now اگر آپ کے بچہ جن کا میکینیکل میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیو آپس پڑھے, وہ بلاک چین پڑھے, کیونکہ بلاک چین میکینیکل میں ہر جگہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اس کے بعد اگر اس کو اے آئی کرنی ہے, اگر اس کو ڈیو آپس پہ کام آتا ہے تو وہ اے آئی کی تمام سروسز کو کنزیوم کر سکے گا, ٹھیک ہے, تمام چیزیں کر سکے گا. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی مشین لرننگ پہ, ٹھیک ہے, اور وہ ساری چیزیں اپنی انڈسٹریز میں امپلیمنٹ کر سکے گا. انڈسٹری کا جو ایکسپیرینس ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو پرووائڈ. ڈیو آپس جو انہوں نے کہا کہ وہ کتنے عرصے کا پروگرام ہے یا کورس ہے؟ 12 مہینے کا. 12 مہینے کا. 1 سال میں آپ یو آر equipped. بیسکلی اٹس 1200 آورس, بٹ دیر آر پیپل کہ آپ 3 سے 4 مہینے 6 مہینے میں میکسیمم آپ جاب کے لیے آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, میرا سر سے میڈم سوال یہ تھا کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے 2 اور کورسز ہیں جی, ایتھیکل ہیکر اور فورن انویسٹنگ. جی فورینسک انویسٹیگیشن جو کہ ایف آئی اے وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں اپنے چھوٹے بھائی کو کورسز یہ کرانا چاہ رہا تھا, کیا یہ شارٹ کورسز کا فیوچر کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ہم آن ایئر بات کرتے ہیں, اس کا جواب آپ بھی دے دیجئے. جی بالکل. یہ جو سائبر سیکیورٹی سے متعلق 2 فیلڈس کے بارے میں بات کی جس میں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے, میں فیصل صاحب کے سامنے بات کروں. میں کوشچن لے لیتا ہوں بیکاز یہ اس میں بہت ایکسپرٹ ہے ماشاء اللہ سے. میں کیونکہ دس از مائی فیلڈ, میں ایز اے سی سی آئی او, چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر اور چیف انفارمیشن آفیسر باہر کام کر چکا ہوں. پاکستان میں انڈیا ہم سے ویسے بہت آگے, وی ہیو ٹو ایڈمٹ, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ان تمام چیزوں میں, ٹھیک ہے. ایتھیکل ہیکنگ کے جو کورسز ہیں اگین وہ شارٹ کورسز سے کچھ نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو گیٹ ایکسیس ٹو دا ایکچوئل سسٹمز. آپ کو ایکچوئل سسٹمز پہ کام کرنا اگر نہیں آتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ سسٹمز کو جا کے ہیک کریں, آپ کسی محلے کے پی سی کو تو ہیک نہیں کریں گے نا, آپ یا کسی کمپنی کو تو ہیک نہیں کریں گے, دیٹس ان ایتھیکل, رائٹ. آپ جیل میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. ویسے بھی ایف آئی اے تھوڑی انکمپیٹنٹ ہے اس معاملے میں بھی. آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹیٹ دا ریالٹی, رائٹ, بیکاز میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا ہے, سائبر سیکیورٹی ہو گیا, ڈیجیٹل فورینسکس اینڈ تھریٹ ہنٹنگ ہو گیا, دے آر ایبسولوٹلی ویری کرٹیکل. ہم نے اس کے لیے پورا ایک ایڈوانسمنٹ ٹریک ڈیزائن کیا ہے جس میں جیسے میں نے کہا نا اویس احمد جس کا میں نام لے رہا تھا کراچی کا, اور کامران لطیف اور اس طرح کے مختلف جو احمد علی خان, یہ سب جو لڑکے ہیں, یہ وہ لڑکے ہیں, زین, یہ سب کراچی کے ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں کہ جنہوں نے 3 مہینے 4 مہینے پڑھ کر پاکستان میں 6 فگر کی سیلری کما رہے ہیں اور باہر ممالک میں کما رہے ہیں, رائٹ. ٹھیک. دا ریزن اس کہ ان کو ایکچوئل سسٹمز کا ایکسیس دیا گیا کہ بھائی یہ سسٹمز ہیں, تم نے اس کو بریک کرنا ہے. کیسے بریک کرنا ہے میں نے سکھایا, پھر اس کے بعد ان کو بولا اب یہ لیب ہے, اس کو بریک کر کے دکھاؤ, اور وہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے کیا کرنا چاہیے. تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کو شارٹ کورسز نہیں کروا سکتے, کوئی بھی کسی کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, بیکاز لیبس چاہیے اس کے لیے. تو آپ کے جو کورسز ہیں ان کو شارٹ کورسز نہیں کہہ سکتے. There is no short course. ہاں, کیونکہ یہ لوگ شاید اس کو اس تناظر میں بھی لے رہے ہیں, اور ان کا کانٹیکسٹ شاید یہ بھی ہے کہ آپ یہ کورس جو کرا رہے ہیں یہ شارٹ کورس ہے, سو اٹس ناٹ اے شارٹ کورس. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں نا ان کی ڈیوریشن. بات مکمل آپ کر لیجیے گا کالر کے بعد. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی, دس از دار فرام کراچی. میں آئی ایم کرنٹلی ڈوئنگ او لیولس اینڈ میں سر فیصل کو کافی ٹائم فالو کر رہا ہوں. اٹس بین اے کپل آف منتھ ناؤ, اینڈ میں نے ان کے بارے میں کافی سنا ہے اباؤٹ کریئر ایڈوانسمنٹ ٹریک. تو مجھے یہ سوال تھا کہ میں ابھی او لیولس کے لاسٹ ایئر میں ہوں, تو میں کریئر ایڈوانسمنٹ ٹریک میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں, انرولمنٹ کر سکتا ہوں, اور تو مجھے اس سے فیوچر بینیفٹ کیا ہوگا اباؤٹ جابس وغیرہ, یا ابراڈ اگر میں جابس کرنا چاہوں ان پاکستان, تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا تھا ان سے. کیریئر میں اس کا جواب دوں. جی 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 شیور. کیریئر ایڈوانسمنٹ ٹریک جو ہے وہ بیسکلی ہمارا مین کور ہے ہر چیز کا, وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا جس کے اندر 800 آورس کی ٹریننگ ہے. مگر میں سب کو کہتا ہوں کہ وہ ڈیو آپس کو پڑھیں,
بیکاز اس میں فل اسٹیک ڈیولپمنٹ, کلاؤڈ انجینئرنگ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کو پورا کلاؤڈ ٹیکنالوجیز کا ایکسیس ہوتا ہے. اگر آپ جو ہیں یہ پڑھ کر جاتے ہیں تو 2023 کے فیبرری میں جو ہم کالج کھول رہے ہیں یو کے میں, تو اس میں آپ یہاں سے اسٹوڈنٹ ویزا لگوا کے جا سکیں گے. اور اگر آپ یہ پڑھ کے آتے ہو تو وہیں پر ہی آپ کو, یعنی کہ آئی کین سے اٹ ود کانفیڈنس الحمدللہ, کہ آپ کو وہیں پر ہی جو انگلش کمپنیز ہیں وہ آپ کو ورک پرمٹ دے سکتی ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو لرن اینڈ پریکٹس آل دیز تھنگس کہ اس آنے سے پہلے. ادروائز آپ پھر جو ہے نا, مطلب کہ بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں, وہ چکن شاپس میں سیکورٹی گارڈ کی نوکری ادھر ادھر سب کر رہے ہوتے ہیں. دا ریزن اس کہ ان کے پاس اسکلس نہیں ہوتے, کیونکہ یو کے نے اس وقت بہت بڑا انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہا ہے اس کو 2 سال کا ورک پرمٹ دے رہے ہیں. اور وہ بیکاز آف دی یوکرین وار جو پوری یورپین یونین کا جو سارا چل رہا ہے, تو دے آر لوکنگ فار بیسکلی, اور یہ سلوگن چل رہا ہے امیگریشن تھرو ایجوکیشن. اوکے, یہ وہاں پر چل رہا ہے. سو اگر آپ کو امیگریٹ کرنا ہے تو دیٹس دا بیسٹ ٹائم فار اٹ. ٹھیک ہے, ہم اس کو مزید بڑھاتے ہیں اس ڈسکشن کو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ہم بریک پر بھی میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے چیزوں کو کرنے کہنے کا طریقہ مختلف کر لیا ہے, اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی یا ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے. بائی بک جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, چلیں جس کو جس طرح سمجھ آئے, لیکن اب دنیا بھر میں اتنا کچھ ایوالو ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس وہ طریقہ کار بھی موجود ہے جس پر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, جس کو ہم شارٹ کورسز نہیں کہتے یا کہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. لیکن وہ طریقہ کار موجود ہے جس کی کھپت ہے. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری میں کھپت ہونی چاہیے, یا کوئی بھی انڈسٹری ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, وہاں پر ان لوگوں کی ضرورت ہونی چاہیے جو پاس آؤٹ کر رہے ہیں, جو کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سو پہلے تو اس چیز کو کلیریفائی کیجئے کہ یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں, کیونکہ اس کا دورانیہ 12 مہینے کا ہے, کبھی 18 مہینے کا ہے, کبھی 4 سے 5 مہینے میں بھی فیصل صاحب نے کہا کہ لوگ فلی اکوپڈ ہو جاتے. تو میرے خیال میں یہ امپریشن کہیں نہ کہیں گیا ہے کہ یہ تو شارٹ کورس ہے. سو کیا یہ شارٹ کورس ہے یا نہیں؟ بیسیکلی جب ہم شارٹ کورس کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ جی سم تھنگ بٹوین 10 to 20 آورس کی آپ کی لرننگ ہے, اور آپ 10 to 20 لرننگ میں آپ کا جو ویڈیو ٹائمنگ ہے, یعنی کہ جو آپ کا کانٹینٹ ٹائم ہے, یہ شارٹ کورسز کے اندر آتے ہیں. لیکن ہم ایک بہت بڑا جو اسپیکٹ ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایبزارپشن آپ کا ٹائم ہے, اس میں پریکٹس ٹائم ہے, اس میں آپ کی لرننگ ہے, اسائنمنٹس ہیں, آپ کی لیبس ہیں, جس کے بارے میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں 3 months کی یا 4 months کی یا 12 months کی, تو امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ڈیوریشن ان ٹرمز آف منتھس یا ڈیز نہیں ہوتا, بلکہ ڈیوریشن ان ٹرمز آف آورز ہوتا ہے کہ آپ کتنے آورز انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ڈیلی بیسس پر 1 آور انویسٹ کر رہے ہیں تو 12 مہینے کے اندر آپ کے جو آورز بنیں گے وہ صرف اور صرف 365 آورز بنیں گے, کہ جو کوئی بہت زیادہ آورز نہیں ہے. آن ایوریج سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر آپ 5000 آورس کی لرننگ کرتے ہیں تو یو آر اکوپڈ مور دین اے پی ایچ ڈی, کہ جو پی ایچ ڈی اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے تو وہ 5000 گھنٹوں سے کچھ کم کرتا ہے. آپ 5000 گھنٹے میں اب اس کو بیٹ کر دیتے ہیں. تو ہم جو ان کو ایک پورا ایکو سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ ایکو سسٹم جو ہے وہ ان ٹرمز آف ڈیز اور ان ٹرمز آف منتھس کیلکولیٹ کرنا میرے خیال میں شاید تھوڑا سا مس لیڈنگ ہوگا, کیونکہ 3 اور 4 months کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کمپریہنسولی اور ایکسٹینسولی اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جاب حاصل کر رہی ہیں, اب وہ اپنا ڈگری پوری کر چکے ہیں اور ان کو جاب پر جا کے بیٹھنا ہے. تو آپ اس کے لیے جو ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹ کی کہ جو او لیولز یا اے لیولز یا کالج گوئنگ ہے یا پھر جانے والا ہے, تو وہ جو ٹائم انویسٹ کرتا ہے وہ 1 to 2 آور ہوتا ہے میکسیمم. تو اس کے لیے ڈیوریشن بنتی ہے وہ کبھی 12 مہینے بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے, علیحدہ بنایا ہے, اس کی الگ کیپیبلٹی ہے, اس کی الگ ایبزارپشن کی صلاحیت ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈیوریشن جو ہے ڈفرینٹ ہماری گفتگو کے اندر مختلف آ رہی ہیں. یہ اچھا, یہ فیصل صاحب اس میں آپ نے کہا کہ کوئی بھی کورس, درمیان میں جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا, تو کوئی بھی کورس صرف سائنس کے کوئی بھی کورس ہیں یا مینجمنٹ اور بزنس کے کوئی بھی کورس ہیں یا اس میں اکاؤنٹس اور اکنامکس کے بھی کورس ہیں, یہ ایکچولی یہ کس طرح, ہاؤ ڈو یو گو اراؤنڈ دس؟ سو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی, رائٹ؟ سو ون آف دا تھنگز, اگر آپ AICPE کی ویب سائٹ پہ جائیں, امریکن انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ پبلک اکاؤنٹنٹ, یا آپ ICAEW کی ویب سائٹ پہ جائیں. یہ 2 بڑے, وقت ہمیں بتایا گیا کہ بہت کم ہے تو آپ اس کو جلدی کنکلوڈ کریں گے. یہ 2 بڑی جگہیں ہیں جہاں پر بیسکلی سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہے کہ آڈیٹنگ میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, اکاؤنٹس میں ہیں, فائنینس میں ہیں, اکاؤنٹنگ میں ہیں, آرٹس میں ہیں,
ایون ان میوزک انڈسٹری یا انٹرٹینمنٹ کہیں پر بھی ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر آٹومیشن پینیٹریٹ کر رہی ہے. سو ریگارڈلیس آف یور I mean by this is یہ جو چینج آ رہا ہے نا, it's not by choice, it's being forced upon by the industry, right? So اگر آپ نے ڈیو آپس اور بلاک چین, جیسے میں کہتا ہوں ڈیو آپس اور بلاک چین ایسی چیزیں ہیں جو ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ سائبر ڈیفینس, آفینسو سیکیورٹی, ڈیجیٹل فورینسک, اسکاڈا, آپ جو ہے بلاک چین, آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی اٹھا کے آپ اس میں کام اپنی انڈسٹری کے اندر کر سکیں گے, رائٹ؟ ٹھیک. سو یہ بڑی امیزنگ اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہمیں یوں لگتی ہیں کیونکہ ہم اسی, دوبارہ وہی بات میں کہوں گی کہ ہم اسی سسٹم میں جو ہمارے بڑوں نے پڑھا یا ان کے بڑوں نے پڑھا, ہم اسی سسٹم کو فالو کیے جا رہے ہیں. گو کہ ہمارے پاس نئی سوچ آ رہی ہے, نئی یونیورسٹیز آ رہی ہیں, نیا بلڈ آ رہا ہے, لیکن ہماری سوچ میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لیکن دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر آپ جیسے لوگ جو پاکستان کے حوالے سے پھر سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بھی ریپرزنٹیشن اس میں ہونی چاہیے, تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. آل دا بیسٹ ٹو یو. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یہاں پر ہم اپنے اس پروگرام کو کلوز کریں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے, اور اس طرح کے سبجیکٹس ہم اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آج کل تو ویسے ہی او لیولز اور اے لیولز پیپر ایگزام اور رزلٹ وہی دور چل رہا ہے, اور انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے حوالے سے بھی یہی آگے پیچھے ہی ان دنوں میں تمام ایگزامز اور چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو آپ اس دور میں خصوصی طور پہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کون کون سی ونڈو آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے اور کہاں جا کے آپ کس طرح اپنے آپ کو پالش کر سکتے ہیں. ود دیٹ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.